اور آپ کے کپڑے کے اوپر پریس بھی ہے، کلف لگایا ہوا کپڑا ہے، اور بغل سے ایک گاڑی جا رہی ہے اور راستے کی کیچڑ اچھال کر کے آپ کے سفید کپڑوں میں لگا دیا، آپ ایک ہی سانس میں ان کی ماں بہن کی کچھ گالیاں بھی دیں گے۔ وطین الشوارع عفو وإن ملأ الثوب لضرورتي ولو مختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه إلى آخر العبارة، بل الأشباء المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلى به، بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري والمسلم۔ وقال النبي عليه الرحمة: وفيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ My brothers and sisters, first of all میں سبھی حضرات کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انا اشکرکم شکرا جزیلا وانا ارحب بکم ترحیبا حارا۔ اشکر اللہ سبحانہ وتعالی على ما جمعنا في هذه البقعة المباركة۔ انا احییکم تحیۃ وسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برسات کے موسم میں راستوں کی چھینٹوں کا شرعی حکم۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے قاعدے سے نہایا، صاف اور شفاف کپڑا پہنا، خوشبو اور عطر استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک جمع غفیر جماعت کے ساتھ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے جانا کہ ہمارے بر صغیر ہندوستان کے اندر سڑکوں میں گڈھے بنے ہوتے ہیں، وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے۔ تو آپ جا رہے ہیں، آپ کا کپڑا سفید ہے اور صاف اور شفاف ہے، اوپر سے آپ نے عطر لگا رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور آپ کے کپڑے کے اوپر پریس بھی ہے، کلف لگایا ہوا کپڑا ہے، اور بغل سے ایک گاڑی جا رہی ہے اور راستے کی کیچڑ اچھال کر کے آپ کے سفید کپڑوں میں لگا دیا، اور اسی طرح سے راستوں کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں میں لگ گئی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے چہرے سرخ پیلے ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک ہی سانس میں ان کی ماں بہن کی کچھ گالیاں بھی دیں گے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو چھینٹیں کپڑوں کے، کیچڑ کے چھینٹیں اور راستوں کی یہ چھینٹیں آپ کے کپڑوں میں لگ گیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کسی ضرورت کے پیش نظر ایسے کیچڑوں والے راستوں میں اور اس طرح کی جو ہے راستوں میں جانا پڑتا ہو، اور اس کے لیے ان کیچڑوں سے، ان چھینٹوں سے بچنا مشکل ہو، دشوار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بار بار ان کپڑوں کو بدلنا یا پھر اسے دھونا اس کے لیے مشکل ثابت ہو، تو اس کے لیے شریعت ضرورتاً یہ راستوں کی چھینٹیں ان کے حق میں معاف ہے، چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ لگ جائے، لیکن پھر بھی ضرورتاً اس شخص کے حق میں جو ہے یہ معاف ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے جسے خال خال کبھی کبھار کسی ضرورت کے پیش نظر ایسے کیچڑوں والے راستوں میں جانا پڑتا ہو، یا پھر ایسے راستوں میں جانا پڑتا ہو اور اس کے لیے ان چھینٹوں سے بچنا آسان بھی ہو، مشکل نہ ہو، تو ان کے لیے شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ تھوڑی بہت تو معاف ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت چھینٹیں، راستوں کی چھینٹیں تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں ان کے کپڑوں میں راستوں کی چھینٹیں اور اس طرح کے کیچڑ کے چھینٹیں وغیرہ لگ جائے، تو اس صورت میں اس کپڑوں کے ساتھ ان کا نماز نہیں ہوگا، اور اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ کپڑے کو چینج کرے، اور ساتھ ہی ساتھ الگ کپڑا، نیا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا، پاک صاف کپڑا پہن کر کے پھر نماز ادا کرے۔
لیکن اگر اسی کپڑوں کے ساتھ وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں ان چھینٹوں کا دھونا سب سے پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ کو یہ جو کیچڑ کا جو مسئلہ ہے اور راستوں کی چھینٹوں کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آپ کو شامی کے اندر یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ وطين الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو مختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه إلى آخر العبارة، بل الأشباء المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلى به، بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع وصل الاحتراز، بخلاف من لا يمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفو في حقها۔ یہ جو عبارت ہے یہ شامی زکاریہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531 اور 32 کے اندر یہ عبارتیں آپ کو مل جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عبارتیں آپ کو شامی کی جو دوسرا نسخہ ہے کراچی کی، ان کے اندر بھی مل جائے گی عبارتیں، جلد نمبر 1 کراچی کی نسخہ کے اعتبار سے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 324 کے اندر آپ کو یہ عبارتیں مل جائے گی حوالے کے ساتھ۔ آج کے لیے یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔